السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ایک اور ہے جی رمضان کی تراویح کی نماز عورت گھر پر تنہا ادا کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے یا وہ باہر جا کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے پر زیادہ ثواب ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ رمضان کی تراویح اگر عورت گھر پر پڑھتی ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے اور یا مسجد میں جا کر ہی اسے زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے، اس چینل کا حصہ بن جائیے۔ جہاں جہاں ہماری نشریات لوگوں کی اصلاح کرے گی وہاں وہاں آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر کا حصہ بنے رہیں گے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز الفوزان سے یہ پوچھا جا رہا ہے، بالکل یہی سوال ایک عورت بھی کر رہی ہے آپ سے، سنتے ہیں کیا جواب ہے۔ کیا ایک عورت اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے نصیحت فرما دیجئے۔ نعم هذا هو الاصل، اصل تو یہی ہے بہن، اصل تو یہی ہے۔ نبی علیہ السلام قال لا تمنعوا نساءکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، الخروج الى المساجد اذا استاذنکم الیہا، آپ سے اگر آپ کی بیویاں، آپ کی عورتیں یہ رخصت چاہیں، یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں جانے دیجئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو انہیں مت روکو۔ وفي حديث آخر لا تمنعوا إماء الله مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، یا مسجد اللہ کی مسجدوں میں، مساجد اللہ جو ہیں ان میں جانے سے مت روکو۔ وورد في بعض الروايات زيادة وبيوتهن خير، اور بہت ساری دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بیوتہن، ان کا جو گھر ہے وہ ان کے لیے زیادہ فضیلت والا ہے۔ فإذا كانت المرأة عندها نشاط وهمة وسوف تصلي في بيتها مثل ما يصلي الناس في المساجد، ایک عورت اگر ہمت والی ہے اور وہ اپنے اوپر مشقت کر کے اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورے دن میں فراغت سے نمٹا کے اپنے کام کاج کو اور اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اسی طریقے سے نماز ادا کرتی ہے جیسے کہ مساجد میں لوگ ائمہ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور اخلاص اور الہیت سے قیام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا مصداق بن جاتے ہیں، تو وہ بہت مبارک عورت ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر پاتی ہے یہ مسجد میں، گھر پہ یہ کام اگر وہ آسانی سے کر لیتی ہے تو اس عورت کے لیے اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، وأكثر وربما كان أخشع لها، اور ہو سکتا ہے ایسی عورت گھر میں زیادہ خشیت الہی سے اور اپنے رب سے زیادہ عبادت کرے۔ والحفاظ على بيتها وأولادها، فلا شك أن صلاة في بيتها في هذه الحالة أفضل۔ ہاں فی صلاۃ اس بارے میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عورت اگر اپنے بچوں کا بھی اہتمام کرتی ہے اور اپنے کام کاج کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنے رب کی عبادت کا بھی کما حقہ رمضان میں ادا کرتی ہے، تو یہ تو فضیلت کی بات ہے، یہ اس کے لیے مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ أما إذا كانت لو يعني لم تخرج مع الناس في صلاة الجماعة لضعفت همتها وخملت عزيمتها وفترت۔ یہاں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ کمزور ہیں، ہمت نہیں کر پاتی اور اپنے مساجد سے دور رہتی ہیں، فنقول هنا لا شك الأفضل أن تذهب، اور وہ اپنے گھر میں رہ کر بھی ٹی وی کے پروگراموں میں مصروف ہیں، بال بچوں میں گپے شپے لڑا رہی ہیں، تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو نصیحت کریں گے کہ تم مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھو تاکہ اجر عظیم تمہیں میسر ہو سکے۔ مع الناس والجماعة خصوصا إذا لم يكن عندها أولاد أو كان هناك من يقوم بأولادها ويرعاهم، اور وہ خاص طور پر وہ عورتیں جن کے بچے نہیں ہیں وہ مسجد جائیں، نماز پڑھیں، اور وہ عورتیں جن کے یہاں نوکرانیاں ہیں وہ بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مسجد میں جا کر آپ کو زیادہ خشوع اور خضوع ملتا ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں رہ کر ہی خشوع خضوع آپ کا اضافہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے اس سے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت کے لیے دونوں نور علی نور، مسجد جائے تب بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور گھر میں نماز پڑھے تب بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، بلکہ گھر کی عبادت اس کے لیے زیادہ فضیلت والی ہے، الا یہ کہ اگر وہ عورتیں گھر میں کام کاج، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں نا رمضان میں ٹی وی دیکھتی ہیں، وہ ٹی وی دیکھ کر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگی رہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو تو مسجد جائے اور تاکہ یکسوئی سے وہ نماز پڑھ سکیں۔ اور آج کل تو ہندوستان میں جناب دارالعلوم دیوبند نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ مساجد ہوں گی اور عورتوں کو عبادت سے کوئی نہیں روکا جائے گا، تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دیوبندی مکتب حنفیوں نے بھی سپریم کورٹ نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کو نہیں روکیں گے، تو الحمدللہ یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں کر لیں، اپنے کام کاج کو نپٹا لیں، اور عبادات کے اوقات میں صرف عبادت کریں، اور اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی نیک بندیوں کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق سے مالا مال فرماتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا حال ہے؟ ابھی ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ عقیل بھائی، فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یہاں پر جو ہمارے دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، کیا یہ کہنا صحیح ہے، یا جس طرح جو لفظ موزن کا ہے اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ یہ وضاحت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا فون نمبر ہے 0096650468631 آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ سوال آ گیا، تو اسی لیے آپ کو بھی میں نے بھیج دیا ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔